محمود اگر منزل ہے کٹھن تو راہ نما بھی کامل ہے. تم اس پہ توکل کر کے چلو، تم اس پر توکل کر کے چلو، تم اس پر توکل کر کے چلو، آفات کا خیال ہی جانے دو. دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو. یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو. تم صبر کرو وقت آنے دو. یہ ایک سوال پوچھا تھا ایک لڑکے نے، بلکہ میں نے ہی پوچھا تھا، اس میں نکال کے آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں، کہ تاریخ کو دیکھو. یہ فکرات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، کہ تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی. تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا، بغیر کسی سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا. اور دوسرے ایام الصلح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ 6 ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے. عموماً اس پہ بعض اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ کہ حضرت صاحب نے غلط لکھا ہے. تاریخ میں یہ لکھا ہے نا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ کچھ عرصے بعد فوت ہوئیں. لیکن اس پہ ہمارے بھی لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی سے لکھا گیا ہے. یہ غلطی کوئی نہیں ہے. یہ کسی وقت آپ لوگ جب فیلڈ میں جا کے کچھ علمی ریسرچ کریں گے تو شاید ثابت مزید بھی ہو جائیں. لیکن بہرحال اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق بعض علماء جو ہیں پرانے وہ بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے تھے. اب ایک بیروت سے کتاب ایک چھپی ہے، محمد بن یوسف صالح الشامی کی. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ 9 ماہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور ہیں تقی الدین احمد بن علی بن عبد القادر، یہ بھی بیروت سے کتاب چھپی ہے 1999 میں. انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ 1 سال کے تھے. پھر ایک جگہ
سید جعفر مرتضیٰ عاملی، ان کی کتاب بھی بیروت سے چھپی ہے 2006 میں. انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ماہ کے تھے ہیں، اور بلکہ ایک جگہ 28 ماہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح جب یہ کہتے ہیں نا ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کے مر گئی، تو بہار الانوار کا ایک حوالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے چوتھے مہینے میں پہنچے، آپ کی والدہ آمنہ وفات پا گئیں. 4 ماہ کی عمر میں آپ بغیر ماں باپ کے یتیم بچے تھے. تو یہ مختلف سیرتوں میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اب ایک حوالہ دیا جاتا ہے حضرت عبد المطلب کا قول، ابو ذئب کا، یہ لکھا ہے بہار الانوار میں یہ بھی، کہ اے ابو ذئب، میرا پوتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا والد فوت ہو گیا تھا، آگے پورا حوالہ نہیں، اب اس کی ماں بھی مر گئی ہے اور وہ 4 ماہ کی عمر کا ہے. تو یہ مختلف حوالے ہیں، اور اس پہ اعتراض کرنا حضرت صاحب کی بات پہ کہ جی غلطی سے لکھا گیا تھا، میرا خیال ہے بعد میں تاریخ سے تو ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ مطابق حضرت نے لکھا ہے کہ بعض احادیث میں روایتوں سے نہیں لے رہا، بلکہ احادیث خود مجھے اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتائی ہیں، بعض باتیں احادیث میں جو درج ہیں. تو اس لیے یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ شاید مس پرنٹ ہو گیا یا غلطی سے چھپ گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے 2 جگہ لکھا ہوا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حقیقت ہوگی. اس لیے جو جاننے والے ہیں اساتذہ کو میں کہتا ہوں وہ بھی صرف دروازہ بند نہ کر دیا کریں کسی ریسرچ کا، راستہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت ثابت ہو جائے تو بلا وجہ کی شرمندگی نہ ہو. اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس زمانے کی تاریخی حقائق کیا ہیں کیا نہیں، لیکن اس بات پہ حضرت مسیح صاحب کو رد کر دینا یہ غلطی ہے. ابھی والد کی تو حوالے مل گئے مختلف جگہوں سے کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے ہیں، کئی جگہوں نے لکھا ہوا ہے، صرف حضرت مسیح صاحب کی غلطی نہیں ہے. لیکن ایک بہرحال ایک رائج یہ روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور بعد میں والدہ. لیکن اس تحقیق کے دروازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مختلف راوی مختلف لکھنے والے مختلف روایات دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کی، تو ان کو دوسری چیزوں سے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان الفاظ کو لے کے ان کی تحقیق کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح کہا ہے. یہ تحقیق ہونی چاہیے اس نہج پہ. سوائے اس کے حضرت مسیح کے اپنے الفاظ میں کہیں بعض جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مل جاتا ہے کوئی لفظ یا فقرات ایسے جو خود ہی مطابقت نہیں رکھتے، وہاں ہو سکتا ہے کہ صاحب کتابت کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر موازنہ کرنا پڑے گا. عربی کی کتب میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آج کل پہلے کہتے تھے کہ یہ تو استعمال نہیں ہو سکتا، یہ فقرہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اور یہ شروع میں میرے پاس بھی لاتے رہے عربک ڈیسک والے. میں کہا نہیں انہوں نے لکھا ہے تو کوئی صحیح لکھا ہوگا. تم لوگوں کو عربی جاننے والے، میں نے پوچھا عربوں سے تم لوگ کتنے اچھی عربی جاننے والے کو عربی مادے آتے ہوں تو وہ ماہر بن جاتا ہے؟ کہتا ہے 15,000. میں کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے مجھے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 40,000 مادے سکھائے، تو تم لوگ کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور پھر جب بھیجا تحقیق کروائی، لمبا عرصہ لگا تحقیق میں، تو وہی الفاظ جن کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اس میں سے تقریباً 80% حل ہو گئے، نکل آئے استعمال میں.
تو یہ کہنا کہ حضرت صاحب نے غلط لکھ دیا یا صاحب کتابت ہو گئی، آپ کے زمانے میں کتابیں چھپی ہیں، آخر نظر سے گزری بھی ہوں گی، اس وقت بھی کوئی سوال اٹھاتے ہوں گے، پڑھنے والے تھے، عربی پڑھنے والے علماء تھے بڑے بڑے. اس لیے تم لوگوں کی جب آئندہ کبھی تحقیق کا موقع ملے یا خیال آئے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو الفاظ ہیں، باتیں ہیں، ان کو ہم نے کس طرح صحیح ثابت کرنا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی صحیح کو لے کے تو اس کے مطابق وہاں بدل دیا جائے الفاظ دوسروں کے. سمجھ آئی؟ خامسہ میں چلے گئے تم لوگ آئے تھے ریسرچ میں بھی جاؤ گے، ابھی تو آسان آسان تھیسز مل رہے ہیں نا، فلاں کتاب کو ترجمہ کر دو، فلاں کا کر دو. اچھا بس فارغ ہو گئے، اور تو کچھ نہیں. نماز پڑھنی ہے. اچھا اذان کون دے گا؟ انہیں دینی، جا کے دو پھر اذان مولوی صاحب. انہوں نے یہاں تو نہیں کوئی تصویر کھنچوانی نا، یہاں تو ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ آرگنائز کر کے تصویر کھنچواؤ اگر کھنچوانی ہے تو ہیں. ان کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تصویر کم ہوتی ہے. ہاں نمازوں کے بعد. جی نمازوں کے بعد چلیں، میں نے بہت کہہ دیا نمازوں تو پھر نمازیں ہو جائیں گی. کیونکہ اچھا شورا کے نمائندے کون کون ہیں طلباء میں سے؟ مولوی نصیر نہیں ہے؟ اچھا رحیم کون ہے یہاں کا؟ تم نمائندے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جسی بھی حیثیت سے ہو نمائندے تو. چھ لڑکے نمائندے ہیں. چلو پھر مسجد پہنچو، جنہوں نے وہاں جانا ہے وہاں جائیں گے، کچھ نہیں یہاں پر.